بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کائنات کے راز سیریز کی 7ویں قسط ہے، اور آج جو انفارمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں، نہ صرف یہ انفارمیشن انتہائی دلچسپ ہوگی بلکہ کافی حد تک ایک ایڈوانسڈ لیول کی انفارمیشن بھی ہوگی، کیونکہ آج یعنی 7 قسطوں کے بعد سیریز خود بھی ایک ایڈوانس سٹیج میں داخل ہو چکی ہے۔ اور آج والی قسط دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو 3 چیزیں آلریڈی پتا ہوں۔ ایک تو آپ کو ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج کا واقعہ پتا ہو، ایٹ لیسٹ وہ واقعہ کہ جو سورہ کہف میں بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین کہاں گئے تھے اور وہاں انہوں نے کیا کیا دیکھا تھا۔ دوسری بات کہ آپ کو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پتا ہو، وہ واقعہ بھی سورہ کہف میں آیا ہے، اور ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ وہ واقعہ شروع کیسے ہوا تھا، کیونکہ اس واقعے کے بالکل شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت ہی زبردست لیڈ رکھی ہے کہ جسے اگر ہم سمجھ گئے تو ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سی نئی دنیاوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ پچھلی تمام قسطوں کے اہم ترین پوائنٹس ایٹ لیسٹ آپ کے ذہن میں ضرور ہوں، مثلاً یہ کہ پانی کیا ہے، مثلاً یہ کہ جزیرہ کسے کہتے ہیں، مثلاً یہ کہ دابہ یعنی جاندار کا قرآن پاک میں کیا کانسیپٹ ہے۔ پچھلی قسط میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسے ڈسکس کیا بھی تھا، اور مثلاً یہ کہ آسمان کے راستوں کے متعلق قرآن پاک سے ہمیں کیا کیا پتہ چلتا ہے، اور پھر سب سے آخر میں مچھلی کہ مچھلی قرآن پاک کے کس کس واقعے میں ذکر ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ تمام پوائنٹس اور سورہ کہف کا بیسک نالج موجود ہے تو چلے آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم کائنات کے راز سیریز کی 7ویں قسط، کہ جسے دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جانا ہے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3319، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھ، اور وہ قلم لکھنے لگا، اور ہمیشہ تک جو کچھ بھی ہونے والا تھا اس نے وہ سب لکھ کر دے دیا۔ اب یہ ایک بہت خوبصورت اور بہت زبردست حدیث ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آگے لے کر چلوں، اس حدیث کے بارے میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا جو تمہیں ملنا تھا وہ لکھا جا چکا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تجھے نہ ملے، اور جو تجھے نہیں ملا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تجھے کبھی مل جاتا۔ Everything is written, everything is مکتوب۔ اور پھر عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جسے اس لکھے ہوئے کا یقین نہ ہو، جسے اس تقدیر کا یقین نہ ہو، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور بائی the way یہ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ تھے۔ آپ ایک بہت بڑے صحابی تھے، سابقون الاولون میں سے تھے، اور یہ آخری حدیث تھی کہ جو آپ نے سنائی، اور پھر اس کے بعد آپ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھیں۔ قلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا، اور قلم کے نام پر پوری ایک سورہ موجود ہے، سورہ قلم۔ لیکن کیا کبھی آپ نے نوٹس کیا کہ سورہ قلم کس طرح شروع ہو رہی ہے؟ ایک ایسی سورت کہ جس کا نام اس چیز کے نام پر ہے کہ جو سب سے پہلے پیدا ہوئی، یعنی قلم، وہ شروع ہوتی ہے حروف مقطعات میں سے ایک حرف کے ساتھ، نون۔ سمپل طریقے سے لکھا ہوا ایک حرف نون، ایک لیٹر نون، لیکن اسی پروننسیشن کے ساتھ باقاعدہ ایک عربی لفظ بھی موجود ہے، نون، یعنی نون واو نون، کہ جس کا مطلب ہوتا ہے مچھلی۔ اور اسی سورہ قلم میں آگے چل کر حروف مقطعات سے بالکل ہٹ کر مچھلی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی ہے، وہ مچھلی کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی تھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سورہ قلم کا آغاز ایک ایسے حرف سے ہوتا ہے کہ جو مچھلی کو بھی ریپرزنٹ کرتا ہے، نون، مچھلی، ایک ایسا جاندار کہ جس کا تعلق پانی سے ہے، اور پانی کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ہر دابہ کو، ہر چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے رینگنے اور تیرنے والے جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔
which means کہ جہاں جہاں پانی ہوگا وہاں وہاں چانسز ہیں کہ چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے رینگنے اور تیرنے والے جاندار بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اب سورہ قلم میں قلم کے ساتھ یعنی سب سے پہلے تخلیق کی گئی چیز کے ساتھ مچھلی کا اشارہ ہونا، it might very much be possible کہ پھر دابات میں بھی سب سے پہلی تخلیق مچھلی کی ہی ہوئی ہوگی۔ اوکے، اب پانی کہاں کہاں موجود ہے اس کائنات میں؟ ہر طرف۔ پانی یعنی H2O ایک بہت سمپل کیمیکل ایلیمنٹ ہے کہ جو ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے۔ اب جہاں جہاں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہوں گے وہاں وہاں پانی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں ہی گیسز اس کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اب دو باتیں ہیں، سائنس کہتی ہے کہ کائنات میں پانی ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ پانی سے ہر دابہ پیدا ہوا ہے، تو پھر بہت ممکن ہے کہ کائنات میں پھیلے تمام دابات میں سب سے زیادہ اور سب سے پرانی دابہ مچھلی ہوگی، اور جہاں جہاں آسمان کے راستے کھلتے ہیں پانیوں سے بھری ہوئی پورٹلز کھلتی ہیں، یہ ساری باتیں پچھلی قسطوں میں ڈسکس ہو چکی ہیں، وہاں وہاں ہمارا سب سے پہلا انٹریکشن مچھلی کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر جو دابہ آسمان کے کسی راستے سے نکل کر آ گیا تھا وہ دابہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی نشانی یعنی جہاں یہ پراسرار ملاقات ہونی تھی اس جگہ کی نشانی ایک مچھلی کو بنا دیا۔ اسی لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان کے کسی راستے سے ایک مائدہ نازل ہوا تو اس میں سامنے ایک مچھلی پڑی ہوئی تھی، اور ڈونٹ وری انشاءاللہ یہ تمام باتیں میں آپ کے ساتھ آگے چل کر بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا، ایون کہ اگر آج کی قسط میں مچھلی والے ٹاپکس مکمل نہ بھی ہو پائے تب بھی انشاءاللہ اگلی قسط میں انہیں ضرور کمپلیٹ کروں گا۔ اوکے، پچھلی قسط میں سلیمان علیہ السلام اور ان کی بڑی سی مچھلی والا یہ واقعہ ڈسکس ہو گیا تھا، اور اب آپ موسیٰ اور خضر علیہ السلام والے واقعے کی طرف آئیں۔ اب ظاہر ہے یہ ملاقات ہمارا مین ٹاپک نہیں ہے، بلکہ ہمارا مین ٹاپک ہے مچھلی اور وہ پورٹل کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے۔ اس لیے آج میں پورا واقعہ تو نہیں سناؤں گا، لیکن اس کے کچھ حصے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی تھے۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ وہ شخص کہ جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ڈائریکٹ تعلیم حاصل کی ہو۔ اور سعید بن جبیر کے استاد کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ وہ عظیم الشان صحابی کہ جنہیں مسلمان حبر الامہ کا لقب دیتے ہیں، یعنی امت کے علم کا سمندر۔ اب سعید تقریباً تمام وقت ابن عباس کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، آپ سے حدیثیں سیکھتے، اور پھر جب ایک پوائنٹ پر آ کر خیال آیا کہ ابن عباس سے ملنے والے علم کو لکھنا بھی شروع کر دوں تو اتنا لکھتے کہ بعض اوقات پاس موجود صفحے تک ختم ہو جاتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کپڑوں پر لکھنا شروع کر دیتے، تلواروں پر لکھنا شروع کر دیتے، اتنا شوق تھا علم سیکھنے کا۔ ایک دن مسجد کا مؤذن ابن عباس سے ملنے گیا تو کہتا کہ سعید بن جبیر اس وقت ابن عباس کے پاؤں کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور ابن عباس انہیں کہہ رہے تھے کہ سعید، تم نے مجھ سے بہت ساری حدیثیں حفظ کی ہیں، اب تم مجھے وہ سناؤ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کہیں تم نے ان میں کوئی غلطی تو نہیں کی۔ یعنی ابن عباس سعید بن جبیر پر خاص توجہ دیا کرتے تھے، یہ بات میک شور کرتے تھے کہ سعید کہیں غلطی نہ کر بیٹھیں۔ اب اگر سعید ابن عباس کے اتنے بڑے سٹوڈنٹ تھے، اتنے اہم سٹوڈنٹ تھے، تو پھر کیا وجہ کہ ہمیں ان کا نام سننے میں اتنا زیادہ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ان کے پاس علم تو تھا ہی، لیکن ان کا ایک ماننا بھی تھا کہ علم صرف اس شخص کو دینا چاہیے کہ جو علم کا واقعی قدردان ہو۔ مثلا محمد بن حبیب کہتے ہیں کہ جب سعید اصفہان میں رہتے اور لوگ ان سے حدیثیں پوچھتے تھے تو آپ خاموش رہتے تھے، انکار کر دیتے تھے، لیکن پھر جب کوفہ آئے تو لوگوں کو اپنا علم الحدیث بانٹنا شروع کر دیا۔ تو ایک دن ان کے سٹوڈنٹس نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟
تو بتایا کہ قیمتی چیز صرف وہاں پیش کرو کہ جہاں اس کے قدردان موجود ہوں۔ یہ آسمان و زمین کے عجائبات کی باتیں یہ میں انہیں سناؤں گا کہ جو انہیں سننا چاہے گا۔ ہر شخص کو تو نہ یہ سب جاننے کا شوق ہے اور نہ ہی اسے اس سب کی ضرورت ہے۔ I can so relate with him right now, I swear. Anyway, جب سعید بن جبیر فوت ہوئے تو ان کے زمانے کے ایک اور سکولر میمون بن مہران کہتے ہیں، اور بائی دا ویز میمون کا شمار اپنے زمانے کے ٹاپ 4 سکولرز میں ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سعید فوت ہوئے تو کوفہ میں کوئی بھی عالم ایسا نہیں تھا کہ جس نے کچھ نہ کچھ ان سے نہ سیکھا ہو۔ سعید بن جبیر کے متعلق آپ کو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جان لیں کہ اب جو باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ کسی غیر سنجیدہ نان سیریس شخص کے تکے نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت بڑے صحابی عالم کے بہت خاص سٹوڈنٹ کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا امام بہقی کی کتاب الاسماء والصفات اور اس کا کچھ حصہ بخاری کی حدیث نمبر 74 میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ ابن عباس، لوگ کہتے ہیں کہ سورہ کہف میں جس موسیٰ کا ذکر ہے، یعنی جو موسیٰ خضر سے جا کر ملے تھے، وہ موسیٰ بنی اسرائیل والے نہیں بلکہ کوئی اور ہی موسیٰ تھے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ موسیٰ بنی اسرائیل والے ہی موسیٰ تھے، اور ہوا یوں تھا کہ ایک مرتبہ موسیٰ نے خطبہ دیا، ایک عظیم الشان خطبہ، ایک ایسا خطبہ کہ جس کے بعد بنی اسرائیل کا ہر شخص رو پڑا تھا، اور تب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور روتے ہوئے پوچھا کہ موسیٰ اتنا علم، اے موسیٰ کیا آپ سے زیادہ بھی کسی کے پاس علم موجود ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ نہیں، اور تب اس واقعے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے موسیٰ، پانیوں کے ملنے کی جگہ پر ایک شخص رہتا ہے کہ جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، ایک ایسا شخص کہ جسے میں نے اپنے پاس سے علم عطا کیا ہے۔ اور موسیٰ نے پوچھا کہ اے اللہ، تو پھر میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال جواب کیسے کیے؟ آف کورس وہ کلیم اللہ تھے، واحد شخص تھے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے پس وہیں تمہاری اس شخص سے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ملی ان ہدایات کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے ایک خادم سلیکٹ کیا، اور بہت سوچ سمجھ کر وہ خادم سلیکٹ کیا، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان خادم کا نام یوشع ابن نون تھا، ونس اگین نون، مچھلی۔ اور انہیں کہا کہ بات سنو، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ جب یہ مچھلی گم ہو جائے تو مجھے فوراً بتا دینا۔ پھر اپنے ساتھ ایک مچھلی لی، نمک لگی تلی ہوئی فرائی ہوئی مچھلی، اور وہ لوگ اپنے سفر پر چل پڑے کہ جس پر نکلتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب تو میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ میں پانیوں کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، خواہ کہ مجھے سالہ سالی کیوں نہ چلنا پڑ جائے۔ اب یہاں سے آگے میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے سورہ کہف کا یہ واقعہ پڑھا ہوا ہوگا، کیونکہ اس قسط کا مقصد فی الحال یہ پورا واقعہ سنانا نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی اس مچھلی پر نظر رکھنا ہے کہ وہ آخر کرتی کیا ہے۔ اب جس جگہ وہ مچھلی گم ہوئی تھی انیشیلی، اس وقت ان دونوں کو پتہ نہیں چلا۔ موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، انہیں پتہ نہیں چلا، اور یوشع ابن نون اگرچہ یہ واقعہ ہوتے دیکھ رہے تھے لیکن وہ اسے موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ اب ذرا ایک منٹ کے لیے رکیں اور غور کریں کہ آہستہ آہستہ اس جگہ پر آپ کو کچھ غیر معمولی نشانیاں ہوتی دکھائی دینا شروع ہو گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، یہ بات امپورٹنٹ ہے، لیکن اتنی ہی امپورٹنٹ ایک بات اور بھی ہے کہ یوشع بن نون نمک لگی فرائی ہوئی مچھلی کو زندہ ہوتے دیکھ کر پانی میں جاتا دیکھتے ہیں، اور ایک اتنی بڑی بات موسیٰ علیہ السلام کو بتانا ہی بھول جاتے ہیں۔ اور پھر بات بھی وہ کہ جس کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ دیکھو یوشع، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ مچھلی گم ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ یوشع بن نون اپنی واحد اسائنمنٹ بھول گئے، اور وہ بھی ایک اتنی عجیب و غریب اسائنمنٹ
کہ جسے انسان بھول سکتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں سے فرائیڈ مچھلی کو زندہ ہوتے پانی میں تیرتا دیکھنے لگ جائیں تو کیا یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے آپ فوراً بھول جائیں گے؟ آف کورس ناٹ، بلکہ آپ فوراً سب کو اکٹھا کر کے یہ عجیب و غریب واقعہ سنائیں گے کہ ابھی میں نے ایسے ہوتے دیکھا ہے۔ اب سعید بن جبیر اس جگہ یعنی اس چٹان کے متعلق بھی ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ پورٹل موجود تھی۔ ایک چٹان تھی کہ جسے دیکھ کر نمی سی کا احساس ہوتا تھا کہ جیسے وہ گیلی گیلی ہو، اور اس کے آس پاس کافی ٹھنڈک تھی۔ اس جگہ کا ٹمپریچر باقی جگہ کی نسبت تھوڑا مختلف تھا۔ پھر سعید اس مچھلی کے زندہ ہونے کے طریقے کو بھی ڈسکرائب کرتے ہیں، جسے سعید ابن جبیر کے علاوہ ابن کثیر، طبری اور سفیان رحمۃ اللہ علیہ تینوں نے روایت کیا ہے کہ اس چٹان کے نیچے دراصل ایک چھپا ہوا آب حیات کا چشمہ تھا کہ جس کے متعلق کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے۔ آب حیات یعنی ایک ایسا پانی جس کے متعلق سعید کہتے ہیں کہ کوئی مردہ چیز ایسی نہیں کہ جس پر اس پانی کے چھینٹے پڑیں اور وہ چیز زندہ نہ ہو جائے۔ اچھا، آب حیات پڑھنے سے وہ مچھلی زندہ ہوئی، اور اب یہاں سے آگے کی ڈسکرپشن بہت ہی زبردست ہے۔ جب وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں گری، آب حیات میں نہیں بلکہ کسی اور پانی میں، یہ کوئی دریا تھا، سمندر تھا یا آسمان کے راستے والا پانی تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یاد رکھیں کہ یہاں بہت سارے پانی ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہ جگہ پانیوں کے ملنے کی جگہ تھی۔ اب جب مچھلی پانی میں گری تو ایک تو وہ زندہ ہو گئی، اور دوسرا الکہف کے مطابق اس نے ایک عجیب سا سرنگ جیسا راستہ بنا لیا۔ وہ راستہ کیسا تھا؟ مسلم کی حدیث کے مطابق اچانک پانی رک گیا، سب کچھ وہیں فریز ہو گیا، ٹھہر گیا، جو جہاں تھا وہیں رک گیا کہ جیسے سب پتھر ہو گیا ہو۔ اور مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ طاقچے کی طرح کا ایک راستہ کھل گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی طرح کا کوئی دروازہ کھل گیا تھا، کوئی پورٹل کھل گئی تھی۔ طاقچہ یعنی کسی جگہ اندر کی طرف داخل ہوتی ہوئی ایک اوپننگ۔ اوکے، اٹ گیٹس ایون مور انٹرسٹنگ، ابھی اور بھی دلچسپ باتیں ہونی ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ کی تلاش میں دوبارہ واپس پہنچتے ہیں تو چٹان کے ہر طرف دیکھتے ہیں، لیکن انہیں یہ سرنگ، یہ اوپننگ، یہ راستہ، یہ پورٹل دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام عوفی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے چٹان کے چاروں طرف چکر لگایا،